اتحاد کے اہداف مشکوک ہیں، کیونکہ یہ انہی ملکوں کا اتحاد ہے جنہوں نے داعش کو تشکیل دیا، اس کی تقویت کی، اس کو اسلحے فراہم کیے اور اس حد تک اس کو پہنچایا کہ یہ گروہ آج عالمی خطرہ بن چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے ہم نے اپنے لندن اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی کو۔ کراچی سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار خرم ذکی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا بیلجیم میں مقیم پاکستان کے سابق سیاستداں اور تجزیہ نگار محمد فیصل خان کو۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ فیصل خان صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو گفتگو کا آغاز انہی سے کرتے ہیں۔ فیصل خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کیا طے پایا ہے؟ اس میں کوئی ٹھوس فیصلہ بھی کیا گیا ہے یا نشستند و گفتند و برخاستند؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، 2 روز قبل یہاں برسلز میں داعش کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے جس میں کہ امریکی اتحادی تھے شامل، اور میرے خیال سے لگ بھگ ان کی تعداد کوئی 60 ملکوں کے قریب ان کے اتحادی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، جو بھی انہوں نے ڈسکشن کیا ہے، اس میں کوئی بھی ٹھوس اقدامات نہیں لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر جان کیری صاحب نے یہ کہا کہ داعش کے خاتمے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو یورپ میں جو مغرب کے کئی ممالک ہیں انہوں نے خود داعش کو یا آئی ایس ایس کو کی تکمیل کی مراحل کے لیے اور اس کو طاقت پہنچانے کے لیے انہوں نے بے انتہا طور پر مالی وسائل بھی فراہم کیے ہیں، اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ داعش کو مطلب اس طرح منظم کیا جائے کہ اس کو مسلمان ملکوں اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اور آج بھی اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں زیادہ ٹائم لگے گا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دوہری جنگ میں مسلمان ملکوں کے وسائل کو مسلمان ملکوں کے خلاف استعمال کر کے انہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو 2 روز قبل برسل کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوہرا معیار ہے ان کا، اور انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ در حقیقت امریکہ جو ہے خود جو ہے داعش کی اور یا آئی ایس ایس کی سرپرستی کر رہا ہے، اور جب تک دیکھیے میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا اور پھر میں نے ان کو باور کرا ہے کہ اگر آپ داعش کی آئی ایس ایس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر یہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کو سنجیدہ ہونا ہوگا اور حقیقتاً آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے، جو کہ ابھی تک امریکہ نہیں کر رہا۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، لائن پہ رہیے گا۔ اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب موجود ہیں۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اندرابی صاحب، برسلز اجلاس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس اجلاس کا اصل ہدف کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اجلاس بظاہر داعش کے خلاف ایک کولیشن کا اجلاس تھا، لیکن ایسا صرف بظاہر تھا، لیکن اس میں وہ معاملہ جو ہے وہ مقصد نہیں تھا۔ دیکھیے، اس بات کو ذرا ہمیں ریشنلی اور ایک عقل کے ساتھ اپروچ کرنا چاہیے کہ امریکہ کا داعش کے بارے میں یہ اتنا ہنگامہ کھڑا کرنا، یہ کیا، ہم اس سے کیا سمجھیں، اس کو ذرا اس پر ذرا آپ غور کریں۔ یعنی ہم اس کو، یعنی what sense should we make of it؟ ہم اس سے کیا سمجھیں کہ اتنا شور شرابہ، اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ یعنی یہ تو ایک کامن چیز ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ داعش جو ہے، یہ فورسز جو ہیں، یہ انہی کی پیداوار ہے۔ انہوں نے ان کا ابھی ایک کالم نگار نے لکھا تھا ایک امریکہ میں، اس نے ایک اچھی اس میں مثال دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ افغانستان میں انہوں نے شروع کیا ایک نرسری کے طور پر، ایک پرائمری سکول کے طور پر، جب سوویت یونین کے خلاف وہاں جنگ لڑی جا رہی تھی، ان دنوں وہاں سی آئی اے بہت انوالو ہوا، اور انہوں نے ایک نرسری شروع کی ایسے لوگوں کی جو انتہا پسند اور بہت ہی دہشت گرد ٹائپ کے ہوں، تو وہاں سے ایک نرسری شروع ہوئی، اور پھر اس کا سکول اور کالج اور یونیورسٹی جو ہے وہ شام میں شروع ہو گیا، شام میں 2011 سے، اور وہی ایک بتدریج اس میں ایک گروتھ ہو رہی ہے۔
اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ جتنا تھا اس سے زیادہ داعش جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے. تو یعنی یہ خود یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وائلنٹ اور انتہا پسند ہیں اور یہ سب جانتے ہیں. تو اس پر ان کا اتنا ہنگامہ کھڑا کرنا یہ ذرا اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا معاملہ. کیا یہ وہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے داعش کا نہیں ہے, اس میں مقاصد کچھ اور ہیں. داعش کا دیکھیں نا, اب میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کو ذرا عقل سے ہم دیکھیں. آپ دیکھیں نا داعش کیوں, امریکہ کو کیا تھرٹ ہے اس سے, یعنی امریکہ یا یورپ کو اس سے کیا تھرٹ ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کلونیل سیولائزیشن ہے, یہ جو استعماری تمدن ہے, یہ جو دنیا میں انہوں نے اپنا ایک تمدن قائم کیا ہے, ایک پیراڈائم قائم کیا ہے زندگی گزارنے کا اور سیاسی اور اجتماعی زندگی استوار کرنے کا, جو ایک نقشہ انہوں نے کھڑا کیا ہے, یعنی یہ جو تمدن ہے, اس تمدن کو دیکھیں, ایک یہ اصولی بات ہے کہ تمدن کو دہشت گردی سے خطرہ نہیں ہوتا. دہشت گردی ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور اس سے نپٹا جا سکتا ہے. تمدن کو تمدن سے خطرہ ہوتا ہے. اصل میں یہ جو ایک مادی تمدن ابری ہے, جہاں سرمایہ سے بات شروع ہوتی ہے, سرمایہ پر ہی ختم ہوتی ہے, ایک سرمایہ دار ہی نہیں سرمایہ پرست تمدن جو یہ ابھرا ہے, اس کو پہلی بار جو ایک چیلنج سامنے آیا ہے وہ ایران کی اسلامی تحریک اور ایک توحیدی تمدن کہ جہاں بالکل ایک بہت ہی متوازن زندگی کا تصور ہو, انسان کے مادی اور روحانی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہو, وہ تمدن جو سامنے آ رہی ہے اور پنپ رہی ہے, اس تمدن کو اس سے یہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے. تو وہ اصل میں وہ خطرہ ہے, اور یہ ساری سرگرمی جو ہے اسی ایران کے اسلامی انقلاب اور اس بڑھتی ہوئی تحریک کے خلاف یہ وہی محض آ رہی ہے, اور لوگوں کو جمع کرنا ہے, موبلائز کرنا ہے, اپنی فوجوں کا دائرہ بڑھانا ہے. تو یہ ساری جو ہے اس میں وہی چیز محرک ہے. جی شکریہ اندرابی صاحب. اور ناظرین, کراچی سے بھی رابطہ برقرار ہو گیا ہے جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار خرم ذکی صاحب موجود ہیں. خرم ذکی صاحب السلام علیکم. جناب, داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس اتحاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ داعش کو ختم کرنا ہے یا داعش کو ختم کرنے کے بہانے مسلمان ملکوں کی کمر توڑنا ہے؟ دیکھیں جی, بات واضح ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس اتحاد میں اگر آپ کا اشارہ برسلز میں ہونے والی کانفرنس کی طرف ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں اور ان کے اتحادی کون کون ہیں. داعش کا فتنہ کریٹ کرنے والے شام میں, عراق میں اور اوورآل اگر آپ بات کریں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں پر تکفیری خوارج کا فتنہ کریٹ کرنے والے ممالک کون ہیں؟ سعودی عرب سر فہرست ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر قطر ہے, پھر کویت ہے اور دیگر عرب ممالک ہیں جو کہ پوری دنیا میں اس آئیڈیالوجی کو اسپانسر کر رہے ہیں. تو اور یہ جو اتحاد جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ان کے اتحادی یہی لوگ ہیں. تو بہت کم امید ہے اس بات کی کہ ان کا اصل مقصد وہاں پر جا کر داعش کے فتنے کو ختم کرنا ہے, بلکہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہاں پر اس چیز کو پرولونگ کریں گے, ان کو کسی حد تک محدود بھی کریں گے کہ کہیں ان کے جو اتحادی ممالک ہیں خطے میں ان کو کوئی خطرات لاحق نہ ہوں. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ وہاں پر اس وجہ سے آئے ہیں عراق میں یا شام میں جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہوں کہ یہ اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ محض احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہوگی. ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے
کچھ ماہ سے جو ایئر اسٹرائکس کی جا رہی ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے بہانے، کبھی ان کا ہدف خود عراقی عوام بن جاتے ہیں، کبھی یہ وہاں پر عراقیوں کو اسلحے کی فراہمی کے بہانے خود داعش کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، جو انہوں نے ڈراپس کی وہاں پہ امداد وہ داعش کے ہاتھ لگی، اور ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ تو اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں پچھلے کچھ ماہ میں جو مسلسل رپورٹس آ رہی ہیں خود برطانیہ کی طرف سے، کہ وہاں سے کتنے ہی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ترکی کے راستے شام میں اور پھر عراق میں داخل ہو رہے ہیں داعش کی مدد کے لیے، تو جو اپنے ملکوں میں کنٹرول نہیں کر پا رہے ان ایلیمنٹس کو، وہ کیوں کر چاہیں گے کہ وہ عراق میں یا شام میں اس فتنے کو کاؤنٹر کریں، جبکہ ان کا اصل مقصد اس فتنے کے ذریعے خود ان ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو 2005 سے جو ایک بار بار مغربی ممالک اور ان کے ہمنوا جو عرب ممالک ہیں، عرب بادشاہتیں ہیں، وہ ایک کریسنٹ کا ذکر کرتی تھی، تو آپ دیکھیں گے اس پورے فنومنا میں یہ جو داعش کا ہے، اس میں انہوں نے ٹارگٹ انہی کنٹریز کو کیا گیا ہے جو کہ ان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے اس خطے میں، اس کے آگے رکاوٹ بن رہی تھی یا بن سکتی تھی، اور انہوں نے گویا وہ جو ایران کا ایک اتحاد قائم ہوا تھا ریجن میں، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پہلے وہ خود ایک وہاں پہ ایک بیریئر کریٹ کریں ریزسٹنس کے آگے اور پھر اسی کو خود ہی ختم کر دیں۔ ہاں، وہ اس کو اتنا محدود رکھنا چاہیں گے کہ خود ان کے اتحادیوں کے لیے وہ خطرہ نہ بنے۔ اس سے آگے میں نہیں سمجھتا کہ وہ فوری طور پر داعش کے فتنے کو ختم کرنے کے کسی موڈ میں۔ بہت بہت شکریہ فیصل خان صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، ہمارے ساتھی دوبارہ ان سے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اندرابی صاحب، جناب برسلز اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد کے فضائی حملوں نے داعش کی کمر توڑ دی ہے۔ ان کے اس دعوے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی امریکہ کے فضائی حملوں نے داعش کی کمر توڑی ہے؟ جی، ان نے بلکہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات کہی۔ ان نے یہ بھی کہا کہ ایران بھی ہمارے ساتھ تھا اور ایران نے بھی جو ہے وہ بمباری کی، ایران کے طیاروں نے بمباری کی، اور اس کی تردید خود ایران کے ڈپٹی چیف آف سٹاف نے کی۔ تو انہوں نے جان کیری نے بہت ہی دلچسپ باتیں کہی ہیں، لیکن یہ دیکھیں اسی پر میرے دوسرے نقطے کی جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ جو جان کیری بتا رہے تھے۔ اصل میں دیکھیں نا، ہم اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک میڈیا کی دنیا میں، میڈیا کی ایج میں، تو یہاں پہ ایک سٹیریوٹائپس بنائے جاتے ہیں، ایسی امیجز بنائی جاتی ہیں جس کی بنا پر لوگ دنیا کا فہم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی لوگ دنیا کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح اس کو میڈیا پریزنٹ کرتا ہے۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک طرف جو ہے اپنے آپ کو لائے، اور دوسری طرف جو یہ داعش ہے، داعش کو وہ سنی دنیا سے وابستہ کرتا ہے، اور داعش کو وہ، حالانکہ اب دیکھیے نا، اس وقت عراق میں جو کامیابیاں ہو رہی ہیں، حال ہی میں وہاں صلاح الدین میں جو بغداد کے یعنی اس علاقے میں واقع ہے، تو وہاں آپ دیکھیے صلاح الدین میں بہت بڑی کامیابی ہوئی، وہاں پر داعش کا بالکل ان کی بیسز ختم ہوئی، اور اس میں صرف عراقی افواج اور عوامی رضاکاروں نے اور وہاں کے سنی عمائدین جو ہیں انہوں نے اس میں ہیلپ کی۔ وہی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں گراؤنڈ پر، اسی سے اگر کچھ ہوتا ہے تو اسی سے۔ لیکن یہاں امریکہ یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ ایک صف آرائی کا ایک سینیریو بنانا چاہتا ہے کہ ایک صف میں جو ہے ایران اور امریکہ ایک طرف ہے، سنی دنیا دوسری طرف ہے، تو اس طرح سے وہ مسلم دنیا میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور اس انتشار میں اس میں جو بیسک انپٹ ہے وہ آل سعود اور سعودی جو ان کی ریلیجس جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک خاص مقصد جو ہے وہ بیسیکلی ایک وہ سینیریو کھڑا کرنا ہے، ایک سٹیریوٹائپ ایک کھڑا کرنا ہے کہ ایک طرف امریکہ ہے اور اب امریکہ ایران کے ساتھ بھی مل رہا ہے، اور یہ دونوں اکٹھے داعش کے خلاف ہے، اور یہ حقیقت کے بالکل منافی ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ
ایران نے اور رہبر معظم نے پہلے ہی یہ بتایا کہ ہمیں ان کی نیتوں پر، ان کے ارادوں پر بالکل کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے، تو لہذا کسی مفاہمت کا اور کسی جوائنٹ ایکشن کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت امریکہ یہی باور کرا رہا ہے کہ، اور یہ باور کرانے سے وہ مسلم دنیا میں ایک انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور یہ بہت ہی ایک گھناؤنا منصوبہ ہے۔ اور میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس کی ابتدا تو کافی پہلے ہوئی، یہ تکفیری اور اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہے وہ 80s میں افغانستان میں یہ پیدا ہونے شروع ہوئے، اور تب سے ان کی برابر پرورش کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں جو ابھی برسلز میں شامل تھے، سعودی عرب اور قطر اور یہ سارے لوگ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ فیصل خان صاحب سے رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ جی خان صاحب آپ لائن پر ہیں جناب؟ جی جی جناب، عراق اور شام میں نام نہاد داعش مخالف اتحاد کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں نے جیسے پہلے کہا کہ بنیادی طور پر جو کل یہاں 2 روز قبل جو برسلز میں کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عراق کے اندر جو اتحادی لوگ کارروائی کر رہے ہیں داعش کے خلاف، اس سے وہ مطمئن ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل مانیٹرز ہیں اور جو ڈپلومیٹس ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں، اگر صحیح معنی میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ بالکل ناکام ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ داعش کو جب تک اگر یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوائی حملوں سے معاملہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر اس کو داعش کو ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ داعش کو اس طرح زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کو اپنے معاملات اور اپنے پولیٹیکل جو ان کی انٹرسٹ ہے اس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے کہ ابھی کہا گیا ہے کہ امریکہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ ایران ان کے ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی پالیسی بالکل درست ہے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت کہ ہوائی حملوں سے آپ کے معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے وہاں پہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے داعش کے مالی وسائل کو بند کرنا ہوگا، مالی وسائل کو بند کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو امریکہ اور مغربی حلیف ممالک پس پردہ اس کو جو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں ان ہتھیاروں کی پابندی روکنی پڑے گی، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق وہاں پر زمینی کارروائی جو ہے، زمینی کارروائی ہو اور وہ بھی عراق کی فوج کے ساتھ مل کر کیا جائے۔ اگر یہ انڈیپینڈنٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب یہ جو تمام صورتحال آپ جو دیکھ رہے ہیں داعش جو پھیل گئی ہے اب ایشیا تک آ گئی ہے، اس سے ایک بات دیکھیے واضح ہوتی جا رہی ہے کہ علاقے کے اندر جو امریکہ کا جو مغرب کا جو ایجنڈا تھا وہ مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عراق کے اندر ان کو بہت بری طریقے سے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ خرم ذکی صاحب، جناب داعش کے تعلق سے امریکی جو عہدیدار ہیں انہوں نے ایک سے زائد بار یہ کہا ہے کہ عراق اور شام کے تعلق سے ان کی حکمت عملی اور پالیسی الگ ہے، کہ عراق میں تو وہ داعش کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن شام میں داعش کے خلاف ان کے جو آپریشن ہے اس کا طریقہ ذرا مختلف ہے، یعنی شام میں وہ شام کی جو حکومت ہے اس کے مخالف جو دہشت گرد گروہ ہیں جن میں داعش بھی شامل ہے اس کی تقویت بھی کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتا ہے، دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہی داعش عراق میں ہے، وہی داعش شام میں ہے، تو اس کے بارے میں عراق اور شام میں پالیسیاں الگ الگ کیوں ہیں؟ جی دیکھیں جی، یہ جو آپ کی پریمائز ہے، آپ کی مطلب جو آرگومنٹ ہے کہ وہ ختم کرنا چاہتا ہے، یہ خود یہ جو پروپوزیشن ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ قطعاً ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو جیسا کہ مجھ سے پہلے فیصل صاحب نے بھی کہا اور اس سے پہلے بھی مہمان ایکسپرٹ فرما رہے تھے کہ وہ اگر ختم کرنا مقصود ہوتا تو ان کو کریٹ کیوں کرتے، اور ان گروپس کی جیسا کہ پیچھے ایکسپرٹ نے کہا کہ افغانستان میں 80 کی دہائی سے ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اور جو
سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن ہے وہ خود ریکارڈ پر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان گروپس کو جو وہابی برانڈ رکھنے والی آئیڈیالوجی تھی ہم نے اس کو خود اسپانسر کیا ہے افغانستان میں رشیا کے مخالف، جو اس وقت کے یو ایس ایس آر تھا، سوویت یونین تھا، تو وہ تو انہوں نے نرسریز بنا کر دی ہیں ان کو، اس آئیڈیالوجی کو وہ تھرو سعودی عربیہ اور دیگر جو ان کے پپیٹ اسٹیٹس تھیں مڈل ایسٹ میں، ان کے تھرو سپورٹ کرتے رہیں، تو ان کا قطعی مقصد نہیں ہے۔ اور اس وقت جو خود سیریا کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ ایکچولی سیرین گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ انہی اپوزیشن گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو وہی آئیڈیالوجی رکھتی ہے جو کہ داعش رکھتی ہے، یعنی وہی تکفیری خوارج جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، ان کے گلے کاٹتے ہیں، اور مسلسل اس طرح کی ویڈیوز، چاہے وہ جبہ نصرہ ہو، چاہے فری سیرین آرمی ہو، چاہے داعش ہو، ان سب کا ایجنڈا، ان سب کی سوچ، ان سب کا جو میتھڈولوجی اور جو ان کی آئیڈیالوجی ہے جو پیچھے کام کر رہی ہے وہ بالکل سملر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایک گروپ کو اپنا دشمن قرار دے دینا اور بولنا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سیرین گورنمنٹ کے بجائے جو دوسرے ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کو سپورٹ کریں گے، خود یہ بتا رہا ہے کہ ان کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر یہ آئیڈیالوجی کلو، ایک گروپ کو ختم کر دیں گے، دوسرے گروپ کو لے آئیں گے، دوسرے گروپ کو ختم کر دیں گے، تیسرے کو لے آئیں گے۔ اب یہی دیکھیں گے فری سیرین آرمی ہے، جبہ نصرہ، ان کو ان کے اتحادی سپورٹ کر رہے ہیں بی وہاں، تو ایک گروپ کو ختم کرتے ہیں، دوسرے کو لے آتے ہیں، لیکن مقصد ان کا اس آئیڈیالوجی کو کل کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک گروپ کو دبا کے دوسرے گروپ کو طاقتور کر دیں گے، لیکن آئیڈیالوجی وہی تکفیری آئیڈیالوجی ہوگی، وہی قتل و غارت گری ہوگی۔ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو یہ ان ممالک میں، سیریا میں، عراق میں قائم رکھیں گے جب تک کہ ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو نہیں ہو جاتے، اور وہ اسٹریٹجک آبجیکٹو یہ ہے کہ ان ممالک کو ایران کے دائرہ اثر سے باہر نکال کر امریکن کیمپ میں، یا جو ان کے ریجنل اتحادی ہیں، جو عرب بادشاہت ہیں، ان کے کیمپ میں جب تک نہیں لے کر جانے میں کامیاب ہو جاتے، اس وقت تک ان کے آپریشنز کا یا یہ جو فتنہ ہے جس کو انہوں نے وہاں پر کریٹ کیا ہے، اس کو ختم کرنے کا کوئی کوشچن نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیں خود ایران کی اگر بات کریں تو ایران میں بھی جند اللہ کی صورت میں، جیش العدل کی صورت میں، یہ جو انہوں نے وہاں پہ دہشت گرد گروپ کریٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ یہی کام کر رہے ہیں، پاکستان میں یہی کام کر رہے ہیں، یہاں پہ تحریک طالبان کی صورت میں اور دیگر لشکر جنگی اور سپاہ صحابہ کی صورت میں یہی عرب بادشاہتے ہیں اور یہی امریکہ ہے جو کہ یہاں پہ ان گروپس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ پوری عالم اسلام کو اس فتنے کا سامنا ہے جس کو بیسیکلی امریکہ، یورپین کنٹریز تھرو دیئر پراکسیز، جن میں سر فہرست جو ہے وہ سعودی عرب ہے، اس فتنے کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ یہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یہ ان کے حلقہ اثر میں رہیں، ان کے ایریا آف انفلوئنس میں رہیں، اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ پالیسی جو کہ ان کے مفادات کے خلاف ہو وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ جی ہاں، داعش مخالف نام نہاد اتحاد اور اس کی کارکردگی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اندرابی صاحب، جناب امریکی حکام یہ کہتے ہیں کہ شام اور عراق کے حوالے سے ان کی پالیسیاں الگ الگ ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، وہ ایک سے زائد بار وہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن اگر دقت سے دیکھا جائے تو کارکردگی تو ایک ہی نظر آتی ہے۔ کوبانی کے سیکٹر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب داعش کمزور پڑنے لگ گئے تو امریکہ نے جو اسلحے گرائے، تو امریکہ نے اعلان کیا کہ یہ داعش کے مخالفین کے لیے اسلحے گرائے ہیں، لیکن وہ سارے اسلحے ملے ہیں داعش کو۔ یہی صورتحال ہمیں عراق میں نظر آتی ہے کہ عراق میں داعش کا ایک بڑا گروہ عراقی افواج کے محاصرے میں آ گیا تھا، اور کئی دن کے محاصرے کے بعد اس گروہ کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے اسلحہ باقی نہیں بچا تھا، تو امریکہ نے اسلحے کی 9 کھیپیں گرائی ہیں داعش کے درمیان۔ شام کے لیے بھی امریکہ کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ غلطی سے داعش کو مل گئے ہیں یہ اسلحے، اور عراق کے لیے بھی دیکھتے ہم یہ ہیں کہ وہ شام میں بھی عراق کے لیے اسلحے گراتا ہے اور عراق میں بھی، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ عراق میں داعش کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا واقعی امریکہ عراق میں داعش کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو ابتدا میں کہا کہ ختم کرنے کا یہ پروپوزیشن جو ہے، یہ جیسا کہ ہمارے مہمان بھی بتا رہے تھے، وہ سرے سے صحیح نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے نا، جان کیری نے یہ بتایا کہ ابھی برسلز کی بات ہم کر رہے تھے، وہاں انہوں نے یہ بتایا کہ
इसमें साल हा साल लग जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए ना, जॉन कैरी से आप पूछें कि साल हा साल क्यों लग जाएंगे? भाई ये क्या, कितनी बड़ी बात है ये क्या लोग हैं, ये क्या खतरा है, ये कौन सी फौजी कुव्वत है, ये कौन सी ऐसी बड़ी ममलकत है कि आपको साल हा साल आपको लग जाएंगे? क्यों? देखिए ना, ये एक लेजिटिमेट सवाल है, क्यों साल हा साल आपको लग जाएंगे? तो मसला ये है कि साल हा साल उन्होंने जो कहा वो सही कहा, ही मीन्स इट। उनको साल हा साल उनके जहन में वही है, लेकिन उनके जहन में असल में एक ऑक्यूपेशन का एजेंडा है। वो देखिए ना, मैं जो इब्तिदा में कह रहा था, ये एक इस्तेमारी तमद्दुन है जो परवान ही चढ़ा है, यानी पिछले 200-400 सदियों से, सालों से ये परवान ही चढ़ा है, दुनिया में जाके लोगों को गुलाम बना के वहां के वसाइल का लूट खसूट करके। यहां की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस मुल्क की, बरतानिया की, ये तब आबाद हुई हैं, ये तब शुरू हुई हैं और इन्हें तब सरमाया बनाया है जब इनका कंट्रोल था बरसगीर पर। वहां से बड़े बड़े उस वक्त इनने कारोबार शुरू करके अब सेटल हुए हैं। तो ये तमद्दुन जो है, ये परवान ही चढ़ी है लोगों के वसाइल पर हुक्मरानी करके, और इनका एजेंडा अब भी वही है। अब इसके बहाने होते हैं, अब इसकी लेजिटिमेसी देखनी होती है कि अगर ये फौज को बाहर भेज दें, एंगेज करें और दूसरे मुल्कों में जाएं, तो ये उसका क्या जवाब दे दें। तो जवाब के तौर पर ये मुख्तलिफ चीजें लाते हैं। अब देखिए, एक और बात जो इसके साथ मुंसलिक है, वो यानी मैं गुजारिश कर रहा था कि हमें जरा इसमें रैशनली देखना चाहिए, अक्ल से इसका तज्जिया करना चाहिए। तो एक और बात जो इससे मुंसलिक है वो ये है कि मगरिब का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही देव कामत एक इंडस्ट्री है जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और उनका सरमाया बहुत ज्यादा चला जाता है यहाँ के सियासी अमल में, यहाँ के इलेक्शंस में, खुसूसन अमेरिका के इलेक्शंस में। तो वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो आखिर सर्वाइव भी कैसे करेगा, यानी उनको भी मार्केट की जरूरत है। तो ये नित नए फितने गढ़ते हैं, उससे एक तो उनकी जरूरियात भी, उनकी खरीदारी भी होती है, और दूसरा ये कि इनको दुनिया में पंजे गाड़ने की एक जवाब मिलता है। यानी जिस तरह आप देखिए ना, जिस तरह एक मुल्क होता है, जैसे आप ईरान को लें, पाकिस्तान को लें, तो ये एक लेजिटिमेट एक एजेंडा है कि मुल्क के दिफा के लिए अफवाज तैनात हों। उसी तरह से इन लोगों का, अमेरिका का ये उनका एजेंडा है कि उन्हें अपने अफवाज को हर जगह तैनात करना होगा। अब देखिए, जब ओबामा आ गया प्रेसिडेंट, तो उसने ये बताया था कि मैं विड्रॉ करूंगा, मैं अपनी फौजें वापस लाऊंगा। अब देखिए, उतना ही नहीं कि उसने नहीं लाई, यानी अफगानिस्तान में तो अब टाइम हो गया था कुछ फौजें वापस लाने का, उसको छोड़ें आप, लेकिन उसने मजीद एंगेजमेंट बढ़ा, मजीद ऑक्यूपेशन उसने बढ़ाई। तो ये एक ऑन गोइंग एजेंडा है, और ये तमद्दुन जो है, ये इसी तरह अपनी बका और अपनी फ्यूचर को इसी तरह देख रहा है, हेजमनी के जरिए, लोगों को कंट्रोल करने के जरिए। इसके बगैर जो है इनकी कोई विजन नहीं है। ये एक इस्तेमारी एजेंडा के साथ अपने आप को आगे देखना चाहते हैं, और अपने आप को आगे लेना चाहते हैं एक इस्तेमारी एजेंडा पर। तो असल में जो है बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आप लाइन पर हैं जनाब? फैसल खान साहब से राबता। जी खान साहब, मैं मौजूद हूँ। जी जनाब, ये अमेरिका ने दाइश मुखालिफ बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद तश्कील दिया, इराक और शाम दोनों मुल्कों में उसने फिजाई हमले शुरू किए, और बार बार अमरीकी ओहदेदार ये कहते हैं कि दाइश को खत्म करने में बरसों लग जाएंगे। दूसरी तरफ उनकी कारकर्दगी हम देखते हैं कि शाम में भी अगर किसी महाज पर दाइश के अफराद कमजोर पड़ते हैं तो अमरीकी असलहे उनको मिल जाते हैं। बकौल अमरीका के वो असलहे गिराए जाते हैं दाइश के मुखालिफिन के लिए, लेकिन गलती से दाइश के हाथ लग जाते हैं। यही गलती
عراق میں بھی ہوتی ہے کہ عراق میں بھی داعش کے افراد اگر کمزور پڑتے ہیں کہیں تو غلطی سے امریکی اسلحے ان کو مل جاتے ہیں، پھر وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں امریکی عہدیدار جو بار بار یہ کہتے ہیں اور جس کو دہرایا ہے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے برسلز اجلاس میں بھی کہ داعش کو ختم کرنے میں برسوں لگ جائیں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ امریکہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ برسوں داعش کو ختم نہیں ہونے دے گا؟ جی ہاں بالکل، جیسا میں نے اپنے پہلی بار گفتگو میں آپ سے وضاحت کی تھی کہ انہوں نے واضح طور پر یہ ایک بہت اہم ان کا یہ اعلان تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ داعش کے خاتمے میں کئی سال لگیں گے، تو اس سے ظاہر دیکھیے اشارہ یہی ہوتا ہے کہ امریکہ اس کو فوری طور پر ختم کرنے کے اندر سنجیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک پلان ہوا تھا، میں نے اب جیسے پہلے ہی بتایا کہ اس میں ان کا پلان یہ تھا کہ مسلمان ملکوں کو معاشی اور جغرافیائی سطح پر کمزور کرنے اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان ملکوں کو آپس میں برسر پیکار کیا جائے اور یہ اس طرح کیا جائے کہ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے اور کہاں لڑ رہا ہے یہ نہ پتہ لگے۔ اس کے لیے انہوں نے اس کو نان سین وارفیئر اسٹریٹجی کا نام دیا تھا۔ تو یہ جو داعش کی کریشن امریکہ نے کی ہے بیسیکلی بنیادی طور پر اس کی یہ نان سین وارفیئر ہی کا حصہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب عراق کے ساتھ ساتھ اور سیریا کے ساتھ ساتھ وہ واضح طور پر یہ کہتے ہیں، آج بھی ایک رہنما کا بیان تھا کہ ہم جو ہے سیریا کے اندر جو ہے ان کی مدد کریں گے اور وہاں پر ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو اچھے مطلب داعش کے لوگ ہیں، مطلب وہ اچھے اور برے طالبان جو پاکستان میں اصطلاح پیش کی گئی تھی وہ آج انہوں نے اصطلاح پیش کی کہ اچھے داعش کے ارکان اور برے داعش کے ارکان۔ تو یہ صرف جو چیزیں ہیں اس سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ یہ امریکہ جو ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنے اہداف کا حصول چاہتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہوئی ہے، جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ آج یہ ہے کہ جرمنی کے جو چانسلر ہے اینجلا مرکل، انہوں نے کہا ہے اینجلا مرکل نے کہ بھائی جو جس طریقے سے امریکہ یا جو اس کے اتحادی حالانکہ وہ اتحاد میں شامل ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے وہ اتحاد داعش کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طریقے سے یہ داعش جو ہے یا ISIS ختم ہو سکتی ہے۔ ان کا بھی آج کہنا یہی تھا کہ اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیے۔ تو دیکھیے اب تو یہ بات مغرب کو بھی پتہ لگ رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ پھیل رہا ہے ایشیا میں آ گیا ہے اور مغرب کے اندر بھی کئی جگہ داعش کے ٹھکانے پکڑے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہی ہوتا ہے کہ امریکہ صرف اپنے اتحادیوں کو بھی جو اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی داعش کے داعش کی موجودگی دلا کر ان کو خائف رکھنا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ خرم ذکی صاحب۔ جناب امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ممالک ایک طرف تو داعش کی جانب سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، ان کا وہ واضح طور پر، اور یہ خطرہ جو محسوس کر رہے ہیں تو صحیح محسوس کر رہے ہیں کہ خود ان کے ملکوں کے وہ افراد جو جا کے داعش میں بھرتی ہوئے ہیں وہ واپس آ کر ان کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی ہے کہ داعش کو نہ عراق میں ختم ہونے دیا جائے نہ شام میں ختم ہونے دیا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ 2 منٹ 2.5 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں جی، مقصد جو ان کا آبجیکٹو، امیجیٹ آبجیکٹو جو تھا وہ تو یہی تھا کہ انہوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ تھی مڈل ایسٹ میں جو کہ اسرائیل کے خلاف ایستادہ تھیں، کھڑی تھیں اور مقابلہ کر رہی تھیں، اگر آپ دیکھیں تو اس کی ڈائریکشن کو انہوں نے، ریزسٹنس کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا۔ یعنی اس سے پہلے، یعنی داعش کے فتنے کو کریٹ کرنے سے پہلے ان سب کا رخ، ان سب کی اسٹرگل جو تھی وہ تھی اسرائیل کے مخالف۔ اب انہوں نے ایک پراکسی کھڑی کر دی ہے، خود مسلمانوں کے اندر سے ایک گروپ کو کھڑا کر دیا، اور ریزسٹنس موومنٹ کی جو اب انرجی ہے وہ بجائے کہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہو، وہ ان سے نمٹنے میں یوز ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ایک فوری آبجیکٹو ہے۔ دوسرا، اس طرح سے انہوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ تھی اس کو عرب کنٹریز میں جو ان کی پاپولیرٹی تھی اس کو ڈینٹ کیا، اس کو ڈیمیج کیا ہے انہوں نے جا کے۔ اور تیسرا، انہوں نے جو ایک اسٹریٹجک الائنس کریٹ ہوا تھا تھرو ایران، عراق اینڈ سیریا، لیبنان، اس کو ڈیمیج کیا ہے۔ تو یہ 3 امیجیٹ ان کے مقاصد تھے۔ لانگ ٹرم میں آف کورس یہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں جو امریکن، اینٹی امریکن الائنس ہے وہ مضبوط ہو سکے یا وہ
گورنمنٹس اپنی جڑیں مضبوط کر سکیں معاشرے میں، جو کہ امریکہ کی جو اس خطے میں پالیسیز ہیں ان سے اختلاف رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا چونکہ ایران میں ایک فیلئر ہو چکا 70s میں ان کا، تو اب یہ عراق میں کسی بھی ایسی گورنمنٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ امریکی کیمپ سے تعلق نہ رکھتی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسلسل عراق سنس جب سے صدام حسین کی گورنمنٹ ٹاپل کی ہے انہوں نے، اس کے بعد سے آپ دیکھیں انہوں نے وہاں پر اسٹیبلٹی نہیں آنے دی. یہی جو داعش ہے یہ کیا ہے، یہ اس سے پہلے ابو مصعب الزرقاوی کی صورت میں وہاں القاعدہ کی صورت میں موجود تھی. تو یہ کنٹینیوٹی ہے، کوئی نیا فنومنا نہیں ہے. اور اسی طرح سے سیریا، چونکہ سیرین گورنمنٹ اسرائیل کے خلاف بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی تھی، ایک ہفتہ وہاں پہ ریزسٹنس موومنٹ کا، حماس کی لیڈرشپ وہیں موجود تھی، حزب اللہ کی بھی پریزنس وہاں تھی، اور وہ ایک کوارڈینیشن کا کام کرتی تھی فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے حوالے سے. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو بھی ڈیمیج کیا، ان کو بھی کمزور کیا. اب ان کی توجہ وہ جو اسرائیل کے خلاف تھی، اب وہ اپنی جو سول وار ہے اس کو وہ کاؤنٹر کرنے میں. فیصل خان اور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی کے بھی شکر گزار ہیں. یقیناً امریکہ کا ہدف داعش کو ختم کرنا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ داعش کے فتنے کے بہانے، جیسا کہ خرم زکی نے کہا ہے، جو اسرائیل مخالف مزاحمتی تحریک ہے اس کو کمزور کرنا اور مسلمان ملکوں میں عدم استحکام کو باقی رکھنا، یہ امریکہ کا بنیادی مقصد ہے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.